السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک ایسے بیان سے کرتے ہیں جو شاید تھوڑا چونکا دے۔ جب لوگ بہت عرصے تک اندھیرے میں رہتے ہیں تو وہ اندھیرے کو ہی سچ کہنے لگتے ہیں۔ یہ خیال تقریباً 2500 سال پرانا ہے، لیکن آج بھی اتنا ہی تازہ اور ریلیونٹ محسوس ہوتا ہے۔ یہ الفاظ افلاطون کے فلسفے کا نچوڑ ہیں، جس نے دنیا کو سکھانے کی کوشش کی کہ روشنی کی طرف کیسے مڑا جائے، چاہے اس کی چبھن کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ آج ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کی ایک گہری تحریر کی روشنی میں افلاطون کے ان نظریات کی تہوں میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت، انصاف اور انسانی روح کے بارے میں یہ قدیم خیالات آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو آئیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ افلاطون تھا کون؟ ہم سب نے نام تو سنا ہے، لیکن اکثر یہ نام ایک بہت بھاری بھرکم فلسفی کے تصور سے جڑا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ افلاطون جو 427 قبل مسیح کے قریب تھا، وہ صرف ایک فلسفی نہیں تھا، وہ مغربی فکر کا ایک ستون تھا، عظیم سقراط کا شاگرد تھا۔ اچھا۔ اور یہ وہ تھا جس نے سقراط کے خیالات کو دنیا تک پہنچایا، کیونکہ سقراط خود لکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور پھر وہ خود ارسطو کا استاد بنا۔ بالکل۔ تو آپ دیکھیں، اس نے ایک ایسی فکری زنجیر بنائی جس نے آنے والی صدیوں کے فلسفے، سائنس اور سیاست کی سمتی بدل دی۔ یعنی وہ صرف خیالات پیش نہیں کر رہا تھا، بلکہ خیالات کی ایک پوری نسل تیار کر رہا تھا۔ جی ہاں، اور اس کی سب سے بڑی عملی کامیابی تھی ایتھنز میں اکیڈمی کی بنیاد رکھنا، جسے دنیا کی پہلی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، اسے آپ دنیا کی پہلی منظم یونیورسٹی کہہ سکتی ہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں منطق، ریاضی اور فلسفے پر آزادانہ مباحثے ہوتے تھے۔ وہ نظریات کا معمار تھا۔ ہاں، اس کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ حتمی سچائی اس مادی دنیا میں نہیں ہے جسے ہم دیکھتے یا چھوتے ہیں، جی، بلکہ وہ نظریات کی ایک لازوال غیر مادی دنیا میں موجود ہے۔ اس کے نزدیک یہ دنیا تو بس اس اصل حقیقت کا ایک سایہ ہے، ایک نامکمل نقل۔ اچھا، تو اگر یہ دنیا صرف ایک سایہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک طرح کے وہم میں جی رہے ہیں۔ تو کیا افلاطون کے نزدیک یہی معاشرے کا بنیادی مسئلہ تھا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے کہ لوگ حقیقت کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ جی، اس کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان وہ نہیں دیکھتا جو حقیقت ہے، بلکہ وہ سماجی وہم، ذاتی آرا اور جو ظاہری چیزیں ہیں، انہی کو سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ یعنی ہمیں سچائی نہیں بلکہ سچائی کے سائے دکھائے جاتے ہیں۔ بالکل، اور ہم انہی سایوں کو حقیقت مان لیتے ہیں۔ اس نے دلیل دی کہ معاشرہ، خاندان، روایات، یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا سوچنا ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ کیسے سوچنا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر یہ اتنا واضح ہے کہ ہم وہم میں جی رہے ہیں تو ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آخر ہم اس دھوکے کو اتنی آسانی سے قبول کیوں کر لیتے ہیں؟ اسی نفسیاتی گتھی کو سلجھانے کے لیے افلاطون نے اپنی سب سے مشہور مثال پیش کی، جہالت کی غار والی۔ جی، ایلیگوری آف دا کیو۔ یہ ایک ذہنی تجربہ ہے، لیکن بہت طاقتور ہے۔ آپ تصور کریں کہ کچھ قیدی پیدائش سے ہی ایک غار میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کے سر اس طرح بندے ہیں کہ وہ صرف سامنے والی دیوار دیکھ سکتے ہیں، دائیں بائیں یا پیچھے نہیں مڑ سکتے۔ اچھا، یعنی ان کی دنیا صرف وہی ایک دیوار ہے۔ بالکل۔ اب ان قیدیوں کے پیچھے آگ جل رہی ہے، اور آگ اور قیدیوں کے بیچ ایک راستہ ہے جس پر لوگ مختلف چیزوں کے مجسمے، جیسے جانور، درخت، برتن، یہ سب لے کر گزرتے ہیں۔ اور ان کے سائے دیوار پر پڑتے ہوں گے؟ جی، ان چیزوں کے سائے قیدیوں کے سامنے والی دیوار پر پڑتے ہیں۔ چونکہ قیدیوں نے اپنی پوری زندگی میں ان سایوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، تو ان کے لیے یہی سائے حقیقت ہیں۔ مطلب وہ ان سایوں کو ہی نام دیتے ہوں گے، ان پر بحث کرتے ہوں گے۔ بالکل، اور جو شخص ان سایوں کی ترتیب کو بہتر انداز میں یاد رکھتا ہے یا پیشگوئی کرتا ہے، اسے وہ سب سے ذہین اور عالم مانتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر ہے، یعنی ان کی پوری تہذیب، ان کا سارا علم صرف سایوں کا کھیل ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہیں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کی گردن اور جسم اکڑے ہوئے ہوں گے، اسے مڑنے میں تکلیف ہوگی۔ پھر جب اسے گھما کر آگ کی روشنی دکھائی جائے گی تو اس کی آنکھیں چندیا جائیں گی
اسے کچھ نظر نہیں آئے گا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ ان اصلی مجسموں کو دیکھنے سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ جن سایوں کو وہ دیکھتا تھا وہی زیادہ سچے تھے۔ کیونکہ سچائی تکلیف دے رہی ہے، آرام تو اندھیرے میں ہی تھا۔ بالکل، اور اگر اسے زبردستی گھسیٹ کر غار سے باہر سورج کی تیز روشنی میں لے جایا جائے تو وہ روشنی اسے کچھ دیر کے لیے اندھا کر دے گی۔ وہ تو غصے میں آ جائے گا۔ وہ غصے میں آ جائے گا، چلائے گا اور غار کے مانوس اندھیرے میں واپس بھاگنا چاہے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی آنکھیں روشنی کی عادی ہوں گی تو وہ پہلے چیزوں کے عکس دیکھے گا، پھر اصلی چیزیں، اور آخر میں وہ سورج کو دیکھنے کے قابل ہوگا، یعنی حقیقت کے منبع کو۔ اور جب اسے یہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا تو وہ یقیناً اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے واپس غار میں جائے گا۔ وہ جائے گا، لیکن جب وہ واپس اندھیرے میں پہنچے گا تو اس کی آنکھیں دوبارہ سے کچھ نہیں دیکھ پائیں گی۔ اوہ! دوسرے قیدی اس کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے کہ باہر جانے سے اس کی آنکھیں اور دماغ دونوں خراب ہو گئے۔ وہ اسے پاگل سمجھیں گے۔ اور اگر وہ انہیں سچ بتانے کی کوشش کرے؟ اگر وہ انہیں بتائے کہ ان کی پوری زندگی جھوٹ پر مبنی ہے اور انہیں زبردستی آزاد کرنے کی کوشش کرے تو وہ سب مل کر اسے مار ڈالیں گے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سچائی سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے آرام دہ وہم کو توڑ دیتی ہے؟ یہی افلاطون کا انتباہ تھا کہ زیادہ تر لوگ علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذاتی رائے کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، اور اپنی رائے کو ہی علم سمجھ لیتے ہیں۔ جی، اور جب کوئی اس رائے کو چیلنج کرتا ہے تو وہ اسے اپنی ذات پر حملہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ سچ سے نہیں بلکہ سچ بولنے والے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم سب کسی نہ کسی غار میں قید ہیں تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ کیا افلاطون نے کوئی طریقہ بتایا ہے جس سے ہم جانچ سکیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا صرف ایک سایہ؟ ہاں بالکل، افلاطون صرف مسئلہ بیان نہیں کرتا، وہ حل بھی پیش کرتا ہے۔ اس کا پہلا قدم ہے ظاہر اور حقیقت میں فرق کرنا سیکھیں۔ جب بھی کوئی چیز، کوئی خیال یا کوئی سیاسی نعرہ سامنے آئے تو اسے فوراً قبول نہ کریں، بلکہ خود سے سوال پوچھیں۔ جی، خود سے ایک سادہ سوال پوچھیں، کیا یہ واقعی سچ ہے یا صرف سچ کا ایک دلکش سایہ ہے؟ یہ سوال ذہن کو بیدار کرنے کی پہلی کنجی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ دوسرا طریقہ ہے اپنے یقین کا ماخذ دیکھیں۔ خود سے پوچھیں، میں اس بات پر یقین کیوں رکھتا ہوں؟ کیا اس لیے کہ میرے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے؟ یا صرف اس لیے کہ معاشرے نے مجھے یہی سکھایا ہے؟ جی، یا صرف اس لیے کہ میرے والدین، معاشرے یا میڈیا نے مجھے یہی سکھایا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ دلیل سے نہیں آیا تو افلاطون کے نزدیک وہ علم نہیں، وہ محض ایک رائے ہے۔ اور اس کا وہ مشہور فارمز کا نظریہ بھی تو اسی سے جڑا ہے نا؟ وہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ اسے آسان کرتے ہیں۔ افلاطون نے کہا کہ اس دنیا میں ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں، جیسے کوئی خوبصورت کرسی، کوئی انصاف پر مبنی فیصلہ یا کوئی بہادری کا کام، جی، یہ سب اصل اور کامل تصورات کی نامکمل جھلکیاں ہیں۔ کہیں ایک لائزوال غیر مادی دنیا میں کامل انصاف اور کامل بہادری کا ایک آئیڈیل یا فارم موجود ہے۔ اچھا، ہمارا کام اپنی عقل کے ذریعے ان نامکمل چیزوں سے گزر کر ان کامل فارمز کو سمجھنا ہے۔ یہ سب تو بیرونی دنیا کی باتیں لگ رہی ہیں، کیا اس کا تعلق ہماری اندرونی دنیا یعنی انسانی روح سے بھی ہے؟ یہ بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ افلاطون نے روح کو سمجھانے کے لیے ایک شاندار مثال دی، ایک رتھ یا گاڑی کی۔ اس نے کہا کہ روح کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے عقل، جو گاڑی بان ہے۔ دوسرا ہے جذبہ، جو ایک نیک اور تربیت یافتہ گھوڑا ہے۔ اور تیسرا ہے خواہشات، جو ایک بے لگام اور سرکش گھوڑا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ ڈائٹنگ پر ہوں اور آپ کی عقل کہہ رہی ہو کہ سلاد کھاؤ۔ ہاں جی، لیکن خواہشات والا گھوڑا آپ کو کھینچ کر بریانی کی دکان پر لے جائے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ جب گاڑی بان یعنی عقل ان دونوں گھوڑوں کو قابو میں رکھتی ہے تو زندگی میں توازن اور نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر خواہشات کا گھوڑا بے قابو ہو جائے تو وہ پوری گاڑی کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ یہی فرد اور معاشرے دونوں کی تباہی کا فارمولا ہے۔ تو ان سب مسائل کا یعنی وہم میں جینے، غلط تعلیم پانے اور روح کے عدم توازن کا افلاطون نے کیا حل پیش کیا؟ ایک منظم حل؟ نہیں، اس کا حل بہت عملی اور منظم ہے۔ پہلا اصول ہے حقیقی علم کی تلاش کی جائے، اور یہ علم صرف منطق اور فلسفے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ رائے پر نہیں، دلیل پر بھروسہ کیا جائے۔ بالکل۔
دوسرا حل ہے تعلیم کے ذریعے ذہن کو تربیت دی جائے، لیکن یہ تعلیم صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ایک خاص ماڈل تھا، پہلے ریاضی، پھر منطق، پھر اخلاقیات اور آخر میں قیادت کی تربیت۔ اچھا، تعلیم اور روح پر عقل کی حکومت تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس سب کا سیاسی نظام سے کیا تعلق؟ یہاں اس نے ایک بہت بڑا اور متنازع قدم اٹھایا۔ اس کا خیال تھا کہ عوام کبھی بھی بہترین حکمران نہیں چن سکتے، کیونکہ وہ تو خود غار میں ہیں۔ وہ تو سایوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، وہ سب سے اچھے اداکار یا سب سے بلند آواز والے کو چنیں گے، سب سے زیادہ حکیم کو نہیں۔ اس لیے اس نے فلسفر حکمران یعنی فلسفر کنگز کا تصور دیا۔ لیکن یہ غیر جمہوری نہیں لگتا، یہ خیال کہ صرف چند عقل مند لوگوں کو حکومت کرنی چاہیے؟ آج کے معیار سے یہ غیر جمہوری لگتا ہے، لیکن افلاطون کی منطق کو سمجھے۔ اس نے کہا کہ ریاست ایک جہاز کی طرح ہے۔ کیا آپ چاہیں گی کہ جہاز کا کپتان وہ ہو جو سب سے زیادہ مقبول ہو، یا وہ جسے جہاز رانی کا علم ہو؟ ظاہر ہے جسے علم ہو۔ تو اس نے کہا کہ معاشرے کی قیادت ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو دولت یا طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور سچائی سے محبت کرتے ہیں۔ حکمران صرف وہ ہو سکتا ہے جسے اقتدار کی کوئی خواہش نہ ہو، بلکہ وہ اسے ایک بھاری ذمہ داری سمجھ کر قبول کرے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر بروہی کے تجزیے کی طرف۔ وہ ان تمام باتوں کو آج کے تناظر میں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ غار والی بات سن کر تو ذہن میں آج کل کا میڈیا اور سوشل میڈیا آ رہا ہے۔ آپ نے نبض پر ہاتھ رکھا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی پسند کی خبریں دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی پوری حقیقت ہے۔ ڈاکٹر بروہی کا تجزیہ یہی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ڈیجیٹل غاروں میں قید ہیں۔ ان کی تحریر کے مطابق پاکستان کی موجودہ صورتحال افلاطون کی غار کی ایک جدید مثال ہے۔ یعنی عوام سیاسی سائے دیکھ رہے ہیں، حقیقت نہیں؟ جی، انہیں میڈیا، جذباتی نعروں اور سیاسی وہم کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لوگ شخصیات کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں پر غور نہیں کرتے۔ اور تعلیم کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے؟ افلاطون تو تعلیم کو کردار سازی سے جوڑ رہا تھا۔ بالکل، ڈاکٹر بروہی کے مطابق ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد صرف ڈگریاں دینا رہ گیا ہے، کردار بنانا نہیں۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو ذہن کو روشن نہیں کرتی بلکہ صرف نوکری کے لیے تیار کرتی ہے۔ ویژن کے بغیر تعلیم۔ جی، ویژن کے بغیر تعلیم جو معاشرے کو فکری طور پر بانجھ بنا رہی ہے۔ ہم ایسے گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں جن کے پاس معلومات تو ہیں مگر حکمت نہیں۔ اور قیادت کا بحران، وہ روح والی گاڑی کی مثال یہاں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ بہت گہرائی سے۔ افلاطون نے خبردار کیا تھا کہ جب معاشرے پر خواہشات یعنی لالچ اور کرپشن اور جذبات یعنی غصہ اور نفرت، جی، جب یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بروہی کے مطابق ہمارے معاشرے میں قیادت اور عوام دونوں سطح پر عقل کی گاڑی پر خواہشات اور جذبات کے گھوڑے حاوی ہو چکے ہیں۔ تو ان کے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا حل صرف سیاسی یا معاشی ہے؟ نہیں، ان کے مطابق اصل مسئلہ فکری ہے۔ ہمیں ایک فکری اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ افلاطون کا پیغام آج بھی اتنا ہی واضح ہے۔ قوم صرف تب ہی ترقی کر سکتی ہے جب مفکر قیادت کریں اور رہنما سوچنا شروع کر دیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میرے لیے تو 3 اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ پہلا، سچ تکلیف دہ ہو سکتا ہے مگر آزادی اسی میں ہے۔ غار کے اندھیرے میں رہنا آسان ہے لیکن روشنی میں نکلنے میں ہی حقیقی زندگی ہے۔ بالکل درست۔ دوسرا، تعلیم قوموں کی بنیاد ہے۔ یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں بلکہ کردار سازی کا نام ہے۔ اور تیسرا، انصاف کا مطلب ہم آہنگی ہے، چاہے وہ ایک فرد کی روح کے اندر ہو یا پورے معاشرے میں۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا۔ افلاطون کا ختمی پیغام یہی ہے کہ اپنی غار سے باہر نکلو، اپنی ذاتی، سماجی اور سیاسی غار سے، اپنے تعصبات اور اپنے آرام دہ جھوٹ سے باہر نکلو، کیونکہ سچائی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ کا آرام ختم ہوتا ہے۔ اور ایک آخری گہری سوچ، جیسا کہ ڈاکٹر بروہی نے لکھا، سوچ کو اپنا مقدر بناؤ، یعنی اپنی تقدیر حالات کے رحم و کرم پر مت چھوڑو بلکہ اپنی سوچ، اپنی عقل سے اسے خود تشکیل دو۔ افلاطون یہی سکھاتا ہے کہ زندگی کی اعلیٰ ترین شکل وہ ہے جس کی رہنمائی عقل، انصاف اور اخلاقی وضاحت کرتی ہو۔ یہ ایک حقیقی بیدار انسان کی زندگی کا عملی نقشہ ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ افلاطون کے مطابق ایک بیدار انسان کی زندگی عقل اور انصاف سے چلتی ہے۔
آج کے اس شور اور خلفشار میں کسی کی اپنی زندگی کے کن حصوں میں، چاہے وہ ذاتی فیصلے ہوں، پیشہ ورانہ معاملات ہوں یا سماجی رویے، اس بیداری کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے؟